السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے محفوظ شدہ فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ بڑی خبر سپریم کورٹ سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جمعے کا دن لگتا ہے کہ اب کس سیاسی جماعت پر بھاری پڑنے والا ہے، کس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور کون جشن منائے گا، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے قبل جو سپریم کورٹ میں ہم نے کیس کور کیا، سپریم کورٹ کے صحافیوں کے مطابق 13 رکنی فل کورٹ کا کیا فیصلہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کون سا جج کیا فیصلہ دینے جا رہا ہے؟ 3 طرح کے فیصلے ممکنہ طور پر سامنے آ رہے ہیں اور ججز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ وہ اب کس سائڈ پر ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل، پاکستان تحریک انصاف، شہباز شریف حکومت، حکمران اتحاد میں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ان میں سے کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، بڑی ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ اور یہ بڑا فیصلہ، بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو سب کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں۔ 9 تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور اب ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کب آ رہا ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں اس 13 رکنی فل کورٹ کا ایک اہم اجلاس ہوا، اس اجلاس کے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس اجلاس میں کب یہ فیصلہ سنائے جانے کا عندیہ دیا گیا ہے، خاص طور پہ اب تک یہ کہا جاتا گزشتہ روز آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن اب تک اس حوالے سے کال لسٹ جاری نہیں ہوئی، تو ممکنہ طور پر کل جمعے کے روز اس اہم کیس کا فیصلہ سنایا جانے کا امکان ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جمعہ کس پر بھاری پڑا، کس کے لیے جشن کا سما تھا، کس نے مٹھائی کھائی اور کس نے مٹھائی کھانے کے بعد جب اردو ترجمہ ہوا فیصلے کا تو پھر الٹیاں کی۔ یہ سب آپ کے سامنے حقائق موجود ہیں۔ 13 رکنی فل کورٹ اس سماعت کا جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اب اس میں سے کیا تناسب ہو سکتا ہے، کون سے جج کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اور کیا رائے ہو سکتی ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں کب کیا کیسے ہوا، الیکشن کمیشن میں کیا ہوا، پشاور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، اب سپریم کورٹ میں یہ آیا، کتنی سماعتیں ہوئی، کیا کیا ریمارک دیے گئے ججز کی جانب سے، وکلاء کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے، وہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے قبل جو ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 13 رکنی فل کورٹ ہے اس میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ کون کون سے ججز شامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ ججز کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نمبر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، پھر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر ہیں دوسرے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ، چوتھے نمبر پر جسٹس امین الدین خان، 5ویں نمبر پر جسٹس یحییٰ آفریدی، 6ٹھے نمبر پر جسٹس محمد علی مظہر، 7ویں نمبر پر جسٹس جمال مندوکھیل، 8ویں نمبر پر جسٹس حسن اظہر رضوی، 9ویں نمبر پر جسٹس عرفان سعادت، 10ویں نمبر پر جسٹس عطر من اللہ، 11 نمبر پر جسٹس شاہد وحید، 12 نمبر پر جسٹس نعیم اختر افغان اور 13 نمبر پر جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ اب ممکنہ طور پر اس کیس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی اب تک صحافیوں کی رائے، میری اپنی ذاتی بطور کورٹ رپورٹر اگر رائے دیکھوں تو فیصلہ بڑا سا مبہم سا آئے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد بھی شاید تمام سیاسی جماعتوں کو پھر سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، کچھ اس طرح کا مبہم سا فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ اس میں اب تک جو ججز ہیں ان کے ریمارکس اور ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے ریمارکس کو دیکھ کر، وکلاء کے دلائل کو دیکھ کر، اور پھر ایک جو فیورٹزم ہے اس بنیاد پر اگر تجزیہ کریں، اس پر میں اپنی ذاتی رائے دوں، صحافیوں کے دوستوں سے جب میری گفتگو ہوئی تو ان کی کیا رائے تھی، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس پر تمام بہت زیادہ اکثریتی صحافی اور مجھ سمیت اس بات پر مطمئن ہے کہ یہ 5 کا فیصلہ آ سکتا ہے اور 3 کا فیصلہ بڑا جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، انتہائی اہم ہوگا۔ اب یہ 5 جج جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، اور 5 حکومت کے حق میں، جبکہ 3 کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ ان کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو حکومت کے حق میں فیصلہ دیں گے کہ مخصوص نشستیں حکومت کو ہی ملنی چاہیے، جس طرح وہ خیرات میں بدر بانٹ کی گئی تھی وہ برقرار رہنا چاہیے، یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہنا چاہیے، تو اس میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس پر گزشتہ روز عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ اب تو پی ٹی آئی کے مقدمات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جب سے وہ چیف جسٹس بنے پی ٹی آئی کے حق میں اب تک ممکنہ طور پر میری ذاتی رائے بھی ہے کہ ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں جو پی ٹی آئی کی فیور میں آیا ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے نمبر پر ان 5 میں سے، دوسرے نمبر پر جسٹس امین الدین خان،
तीसरे नंबर पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, चौथे नंबर पर जस्टिस इरफान सादत और पाँचवें नंबर पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं। ये हुकूमत की साइड का फैसला दे सकते हैं, हुकूमत की फेवर का फैसला दे सकते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रख सकते हैं। अब इसमें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ये नहीं देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, जो सहाफ़ी दोस्तों को लगता है। इसके अलावा दीगर जो 5 जजेस हैं जो PTI के हक़ में या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में दे सकते हैं, यानी बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्तों का भी ये ख्याल है, मेरा भी ये ख्याल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शायद ये नशिस्तें न मिलें, बल्कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ था बतौर सियासी जमात, क्योंकि जिस तरह बतौर सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये बुनियाद बनाकर उन्हें नहीं दिया जा सकता, लेकिन PTI को मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? जस्टिस अतर मनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक जो है 2, जस्टिस शाहिद वहीद 3, जस्टिस मुनीब अख्तर 4 और जस्टिस हसन अजहरुज़ी, ये 5 जजेस PTI के हक़ में फ़ैसला दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो दिगर 3 जजेस हैं उनका फ़ैसला बड़ा, क्योंकि ये 5-5 बराबर हो रहे हैं। और हमारे Jio TV के सहाफ़ी हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो तो पहले ही अपना फ़ैसला सुना चुके हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि 8-5 का फ़ैसला आएगा, यानी 8 काजी फ़ाइसा साहब के साइड में होंगे, जबकि 5 दीगर साइड में होंगे 13 में से। यानी वो ये कह रहे हैं कि 8-5 से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो बरकरार रहेगा और PTI को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तो अब उनके की अपनी ज़ाती राय है, उनका अपना तजिया है, लेकिन मैं उस समय जो दीगर सुप्रीम कोर्ट के साफ़ी हैं उनका जो तजिया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये 3 जजेस का जो फैसला होगा वो इंतहाई अहम होगा कि ये किस साइड में जाते हैं, इनका पल्ला किस तरफ जाता है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल का ज़ाती मेरी राय है, हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा की तरफ जाए। जस्टिस याह्या अफरीदी वो न्यूट्रल रहें हमेशा से, हो सकता है वो न्यूट्रल ही रहें। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो इसकी वजह यह है कि अगर काजी फाइज इसा ग्रुप के फैसले के साथ ही खड़े हो जाते हैं, हुकूमत को ये सीटें मिल जाती हैं, तो पार्लिमान में 2/3 अक्सरियत हुकूमत की हो जाएगी। और 2/3 अक्सरियत के बाद जब कानून साजियाँ होंगी तो ख़ास तौर पर जो मुलाजमीन की मुद्दत, जो मुलाजमत है उम्र बढ़ाने की, उस हवाले से कानून साजी हो सकती है, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात हो सकती हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस वो हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना है। तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ज़ाती हमारी ये राय है कि वो उनके ख्याल में अगर वो इस तरह फैसला देते हैं तो शायद उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में हो सकता है हुकूमत एक और कानून साजी कर ले, जिस तरह हाई कोर्ट में की गई है कि 3 जजेस का पैनल बनाया जाए सीनियर, और उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल का भी शायद सामना करना पड़े, तो इसलिए मंसूर अली शाह साहब का फैसला काजी फ़ाइसा साहब के फैसले से डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा जो दीगर जजेस हैं उनका फैसला मैंने आपके सामने रखा, और अब देखना ये है कि ये जो माल गनीमत में तकसीम की गई नशिस्तें हैं ये किसको मिलती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस केस में ख़ास बात तो ये है कि कब ये केस कैसे हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने रखता हूँ कि कब ये केस दायर हुआ, ये किस तरह PTI को नशिस्तें नहीं मिली, किस तरह पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, ये तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। मैंने एक तफसीली इसके माजी का बैकग्राउंड सारा निकाल के रखा हुआ है। नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि मखसूस नशिस्तों का मामला तब शुरू हुआ जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए 21 फरवरी को यानी 2024 को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। 27 फरवरी को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी MKM ने मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, जबकि 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस पर फैसला महफूज कर लिया। और 4 मार्च को महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद की और मखसूस नशिस्तें यानी PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से नहीं दी। अब क्या हुआ, जब ये फैसला आया तो इसके बाद 6 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की। 2 अप्रैल को मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, यानी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। और 6 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत उसको भिजवाया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जजेस कमेटी ने 31 मई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की केस की समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया
اور پھر اس بینچ نے فل کورٹ نے 3 جون کو سنی اطاعت کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق جو معاملہ تھا اس پر پہلی سماعت کی چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں فل کورٹ نے تقریباً اب تک 8 سماعتیں کرنے کے بعد 9 تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اب اس مقدمے میں فیصلہ یعنی جلد سنانے کا امکان ہے، یعنی کل جمعے کے روز ممکنہ طور پر سنائے جانے کا امکان ہے۔ اب یہ فیصلہ دیکھنا یہ ہے کہ کس تناسب سے آتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ صحافیوں کی کیا رائے ہے، ہم سپریم کورٹ کور کرنے والے صحافیوں کی کیا رائے ہے، وکلاء کے دلائل، ججز کے ریمارک سے، اور ججز کے ماضی کے کنٹیکٹ کو اگر ہم اٹھا کر تھوڑا سا دیکھ لیں ان کے فیصلوں کے اوپر کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں، جیسے جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن نظری، یہ کچھ اس طرح کے ججز ہیں جو ہمیشہ سے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے پینل کے اگینسٹ رہیں اور ان کے فیصلے پی ٹی آئی کی حمایت میں آتے رہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دفعہ یہ کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ سب کی نظر سپریم کورٹ میں ہیں، اور اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں ممکنہ طور پر یہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ نشستیں سنی اطاعت کونسل کو ملنی چاہیے۔ نمبر 3 کچھ ججز کا یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھجوا دیں اور پارلیمنٹ اس کے اوپر قانون سازی کریں، یعنی الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کرے، یعنی کوئی ڈیوریشن دیا جائے مہینے کا اور کہا جائے کہ آپ اس 1 مہینے کے اندر یا اس 1.5 مہینے کے اندر قانون سازی کریں ایکٹ کے ذریعے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قانون سازی کے لیے جو آئینی ترمیم ہے وہ تو کر نہیں سکتے ہیں، 2/3 اکثریت ہے نہیں پارلیمنٹ میں اس طرح پی ڈی ایم حکومت کی، تو وہ ایکٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ایکٹ میں ترمیم کر کے کہ یہ نشستیں مستقبل میں کس کو ملنی ہے اس حوالے سے کوئی رائے بھی سپریم کورٹ کے ججز دے سکتے ہیں۔ اور تیسری بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ حکمران اتحاد کو جس طرح پشاور ہائی کورٹ نے نشستیں دینے کے بعد جو فیصلہ برقرار رہا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے، اب یہ خیال تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو اس لیے نہیں مل سکتی کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑا، لیکن باپ پارٹی کے 2018 کے انتخابات کا تذکرہ کیا گیا سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی کی جانب سے کمرہ عدالت میں، اور یہ کہا گیا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ پارٹی نے خیبر پختونخوا میں مقصود نشستوں کی کوئی فہرست جمع نہیں کرائی تھی اور وہ کوئی نشست وہاں سے جیتی بھی نہیں تھی، لیکن بعد میں ان کو نشستیں دی گئیں، مقصود نشستیں دی گئی، تو اب یہ ایک موقع بھی رکھا گیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر کیا فیصلہ سناتی ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور یقیناً بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ہر ایک شخص کی نظر سپریم کورٹ میں، اور یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کا اس لیے کرے گا، صرف ان کا نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق۔ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے بعد بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ فیصلہ بھی اسی میں نظر آتا ہے، اور پھر ہائی کورٹس کے ججز کا معاملہ ہو یا بہت سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت جو 13 رکنی لاجر یعنی فل کورٹ بینچ ہے کیا فیصلہ سناتا ہے۔ ہماری رائے تو یہ ہے، ہمارا ایک جو کچھ ہمیں جس طرح فیل ہو رہا ہے، جو گزشتہ روز اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد جمعے کے روز یہ فیصلہ سنایا جانے کے امکان ہے، کیونکہ آگے پھر تعطیلات آ رہی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں کورس کی، تو تمام جج دستیاب نہیں ہوں گے، تو اس سے قبل یہ فیصلہ سنانا ضروری ہے۔ پھر آگے آپ کو پتہ ہے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کل آتا ہے یا پھر کب آتا ہے، کیونکہ اب تک کالج جاری نہیں ہوئے، تو معاملات آپ کے بھی سامنے، ہم بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے اور کب تک آتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔